اس میں جو ہم ہما مطلب رب ہم ہما جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امر تو نہیں ہے؟ کیوں، ہما ہی ہے نا، ان دونوں کے لیے ہے نا. جی سر، نہیں لیکن یہ مطلب فعل امر بن رہا ہے، یہ مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ مطلب اس کیا بنتا ہے؟ نکالیں، آیت نکالیں. سر آیت تو اس مطلب میں رب ہم بنی اسرائیل کی آیت ہے نا. پھر ہم ہما کما ربانیہ صغیرہ، اسی کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی سر. ہاں تو نکالیں، کیا ہے اس میں. سر میں ایک منٹ. ہلو انور صاحب، یہ آیت میں نکال رہی ہے. یہ ہے ویسے تو پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، یہ وحفظ لہما سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ ٹکڑا شروع ہو رہا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صحیح ہے. تو قل تو آپ کا فعل امر بھی ہو گیا نا پھر یہاں پہ، نہیں؟ کل فعل امر ہو گیا. آگے ربر، تو ربر جو ہے یہ پھر یہاں پہ مضاف قاعدہ لگ رہا ہے نا، کہ نہیں؟ نہیں مضاف، ہاں ربی مضاف قاعدہ. ربی کیا ہو جائے گا، اے میرے رب نا. ارحمہما، اور ہم ہما، اور ہم یہ باب افعال میں میرے خیال میں امر میں آ رہا ہے. ہاں امر نہیں، بیسکلی امر نہیں، یہ دعائیا ہے ایک طرح سے. درخواست ہوتی ہے نا. خواہش والے اس میں. نہیں، خواہش اگر ہوتا تو لام آتا. اچھا، خواہش اگر یہ ہوتا نا لام آ جاتے. جی بالکل. لام آتا. اور یہ یہ ابھی مفعول. انشاءاللہ یہ جب ابواب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ باب ہی دوسرا ہے نا. یہ افعال میں میرے خیال میں. رائٹ سر. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک. باب جب آ جائے گا تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. لیکن یہ امر ہی کا صیغہ بنے گا. تو یہ سر وہ مطلب رحمہ والا وہ نہیں بنتا، مطلب اس کا مادہ جو بنتا ہے وہ راہمی نہیں ہے نا؟ تو یہ اچھا، ہم نے کسی اور باب، یہ ہم نے پہلے کسی باب میں نہیں پڑھا سر، میرا خیال ہے شاید ہم نے پڑھا ہے کسی میں. ابھی تو آپ نے 8 باب اور پڑھنے ہیں نا، اس میں سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. رائٹ سر. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جتنا پڑھا ہے نا اسی پہ غور کریں گے تو آسانی رہے گی. آگے پڑھیں گے تو بسیں گے انشاءاللہ. اللہ نے رائٹ سر. بات کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے جی. رائٹ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے غیر سے افعال شروع کیے اور غیر سے افعال جو تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے. غیر سے افعال کے بارے میں ایک سوال آج ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا تھا، نظر نہیں آیا وہ فرحات. ان کا سوال یہ تھا کہ غیر سے افعال پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا. تو ڈاکٹر صاحب، غیر سے افعال پڑھنے کا کیا فائدہ؟ السلام علیکم. غیر سے افعال پڑھنے کا فائدہ یہ کہ یعنی بہت سارے جب فعل آئیں گے تو ہم انہیں نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اگر اس میں حرف علت گر گیا تو بظاہر لگے گا، یا جہاں پہ تکرار آ گئی، مضاف ہو گیا، تو لگے گا کہ تو 2 ہی حرف کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو کیا نام سیغوں ہے، بنیادی طور پہ سیغوں کی پہچان مل جاتی ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں سیغوں کی پہچان مل جاتی ہے. اور پھر جب اگر آپ نے وہ غیر سے افعال پڑھے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ کیوں واقع. میں ایک چھوٹی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم نئی چیز پڑھیں. ٹھیک ہے، بڑی معروف آیت ہے قرآن مجید کی.
جی ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کریں. کیا اس کے انالیسس کروں؟ ہاں کریں فٹافٹ کریں. 2 منٹ میں کریں گے. آپ 2 منٹ تو زیادہ بتا دیے میں نے. الف لام میم تو پتہ نہیں انالیسس کیا، ہم تو حروف کچھ بھی نہیں، مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کریں بس. حالانکہ آپ کو پتا لوگوں نے اس پہ بھی بہت کی ہوئی ہے. اچھا. جی ذالک الکتاب. ذالکہ تو اس میں اشارہ ہے. ذالک اس میں اشارہ ہو گیا. اس میں اشارہ ہو گیا. اور کتابوں. اور الکتابو جو ہے، الکتابو جو ہے مبتدا ہو جائے گا. الکتاب ذالک کو پھر آپ نے کیا کیا؟ ذالک الکتاب آپ کو مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ نہیں یہ مرکب لگ رہا ہے، تو مشار الیہ ہو گیا. یہ مشار الیہ ہو گیا. اگر ذالک کتاب ہوتا تو پھر آپ کچھ اور اس کو کہہ دیں. یہ جو ہے اشارہ مشار الیہ مل کے مرکب اشاری ہوگا. کیا بن گیا؟ مرکب اشاری ہے. یہ مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بن گیا. لا ریب فی. اچھا یہاں پہ لا جو ہے وہ تو لا نفی جنس ہے. ٹھیک ہے، تو لائے نفی ہو گیا. لائے نفی جنس کے اس کو آپ نے لائے نفی جنس کہہ دیا. جی آگے. ریبہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا. یہ اس کا ایک اسم ہو جائے گا. اس کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہے گا. اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ نکرہ ہوگا، اس پہ تنوین واحد نہیں ہوگا. ہوگی. واحد ہوگا. نکرہ ہوگا، واحد ہوگا اور نصب میں ہوگا. نصب میں اور تنوین نہیں ٹھیک ہے، ہوگی. تو یہ اسم ہو گیا اس کا. جی. اور فی کیا ہو گیا؟ فی تو وہ ہو گیا مرکب جاری ہو گیا. مرکب جاری کیا اس بنتا ہے؟ متعلق. متعلق ہو گیا. جی. اور یہ متعلق ہو کے کیا ہو جائے گا؟ لائے نفی جنس کا خبر ہو جائے گی. خبر ہو جائے گی. ٹھیک. لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن کے کیا بن گیا؟ اچھا خبر. اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا. ہدن کیا چیز ہے؟ ہدن ہدن جو ہے ہدن للمتقین. ہدن بھی خبر ہوگی نا؟ ہدن خبر ہوگی. اس کا نام ہدن اسم کہہ دیا نا آپ نے اس کو. جی. ہدن اسم کا آپ نے ہدن خبر کی. ہدن کی حالت کیا ہے اس وقت؟ سب تو حالت رفع لگ رہی ہے نہیں دیکھنے میں. آپ کو نظر کیا آ رہی ہے؟ سوری حالت نصب. تو حالت خبر کس نصب. حالت میں ہوتی ہے؟ خبر تو حالت رفع میں ہوتی ہے. خبر حالت رفع میں. اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو غیر صحیح افعال کو پڑھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ہدن دراصل ہے کیا؟ یہ ہدن دراصل آپ کا جو مادہ ہے، آپ کا مادہ تھا ہا دال دالیا. اور یا. ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ نے پہلا صیغہ بنایا تو کیا بنا آپ کا؟ ہدایا. ہدایا یہدیو. یہدیو. تبدیلی کی آپ نے. ہاں ہدا کر دیا اس کو اور یا مقصورہ کر دی، اور نیچے جو ہے وہ جو یا دمہ ہے اس کو ساکن کر دیا. یہدی ہو گیا. اس کا جو مصدر ہے
اس کا جو مصدر ہے، اصل مصدر جو ہے وہ ہے خدایون. اس کا مصدر کیا ہے سر؟ خدایون. خدایون. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے نام کو کہتے ہیں، کام کے نام کو کہتے ہیں نا سر. جی کام کے نام. ہدایت دینا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. جی. اب اگر میں یہ خدایون ہے نا، تو خدایون جو ہے حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ یہ خدایون. حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ خدایان. اور حالت جر کیا ہوگی؟ خدایان. خدایین. خدایون، خدایان، خدایین. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ، پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں آپ کہ جب بھی حروف علت یعنی یا لازم ہے نا، اس میں مادے میں لازم ہے نا، کسی سے تبدیل شدہ نہیں ہے. یا لازم سے پہلے اگر فتح ہو، یا لازم سے پہلے اگر فتح ہو تو ایسے اسم کو اس میں مقصور کہتے ہیں. ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں سر؟ اس میں مقصور. اس میں مقصور کہتے ہیں. خدایون، خدایان، خدایین. آپ کیا کریں، اس کی تنوین کھول دیں. اگر میں خدایون کی تنوین کھولتا ہوں تو اس کی شکل کیا بنے گی سر؟ یا پیش نون ساکن. اس کی شکل بن جائے گی خدایون، یہی بنے گی نا سر. اس کی تنوین کھول دیں. جی خدایان. اس کی تنوین کھول دیں. خدایان. کیا قانون لگے گا اس کے اوپر؟ اس پہ قانون لگے گا خدایون. اس پہ لگے گا نا کہ ما قبل فتح ہے اور ما بعد ساکن ہے. نہیں، ہم نے ایسا کوئی قانون نہیں پڑھا. ہم نے قانون کیا پڑھا ہے؟ یہ تو تنوین کھولی ہے نا آپ نے. قانون کیا پڑھا ہے؟ یا متحرک ہو، حروف علت متحرک ہو، چاہے وہ یا ہو چاہے وا ہو، اور ما قبل فتح ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حروف علت کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ الف میں یا مقصورہ میں. الف میں تبدیل ہوتا ہے. آپ الف مقصورہ تو اس لیے لکھتے ہیں کہ اگر یا آخر میں آ جائے. اچھا ٹھیک ہے، الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. آخر تو اس میں تبدیلی نہ کیا بن جائے گا؟ اسی کا تو خدان بن گیا. خدان. اس میں کریں کیا بنے گا؟ اس میں بھی بن جائے گا. اس میں بھی یہی بنے گا خدان. اس میں کریں تبدیلی کیا بنے گا؟ اس میں بھی بنے گا. اس میں بھی یہی بن جائے گا خدان. اب ایک قاعدہ ہے، جب اجتماعی ساکنان ہو جائے، یعنی دو ساکن اکٹھے ہو جائے، دو ساکن ہو گئے نا سر ادھر، جی اجتماعی ساکنان اگر ہو جائیں تو قانون کیا ہے؟ پہلے والے کو گرا دیتے ہیں. اس الف کو بھی ساکن کہیں گے. الف ہے نا، اگر اس پہ حرکت ہوتی تو حمزہ ہو جاتا. نہیں تو لیکن یہ ساکن تو نہیں کہلاتا، یہ تو بس الف کہلاتا ہے. الف کہلاتا ہے نا، اس کو کوئی حرکت ہی نہیں ہے نا. ایک سوال تھا جی. کوئی حرکت ہوتی تو یہ پھر کیا بن جاتا؟ حمزہ بن جاتا. ایک سوال تھا جی. ہاں پوچھیں. یہ ہدا کو آپ نے اس طریقے سے کیوں کھولا ہے؟ یہ اس کے اوپر یعنی ہاں نہیں، میں نے کہا کہ عموماً ہم جو ہے نا فعل کو کھولتے ہیں نا، یہ تو اسم ہے نا.
جی نہیں آپ دونوں کو کھول سکتے ہیں. میں آپ کو وہی تو سکھا رہا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہدن ہے. میں نے پوچھا یہ ہدن کیا ہے, انہوں نے کہا خبر ہے. میں نے کہا یہ خبر ہے تو یہ نسب میں کیوں ہے؟ سوال یہ تھا اگر یہ خبر ہے تو نسب میں کیوں ہے؟ جی ہے نا, خبر تو رفع میں ہوتی ہے. جی ہاں تو اب میں نے ان کو بتایا کہ یہ اصل ہے کیا اور یہ آیا کیسے. وہ جو آپ کا سوال تھا نا صبح کہ ہمیں یہ جو ناقص کے قواعد پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے, اس کا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کا اصل مادہ تھا ہادا یا. نارمل اس کا سیدھا کیا بنا, ہادا یا یہدی یو سے بننا ہادا یہدی. ہاں میرا صرف سوال یہ تھا کہ یہ اسم کو ہم فیل ٹریٹ کر رہے ہیں کیا, یہ تھا اگر اسم میں تو نہیں آپ تنوین تو کسی کی بھی کھول سکتے ہیں. تو تنوین کھول ہم نے یہ سمجھا جو ابھی تک آپ نے پڑھایا ہے یہ غیر صحیح افعال, تو میری سمجھ یہ تھی کہ یہ جو رولز ہیں یہ صرف فعل کے اوپر اپلائی ہوں گے, اسم پہ تو ابھی آپ بتا رہے ہیں یعنی یہ نئی چیز ہے. نہیں دیکھیں, اسم کے اوپر ہم بات اس لیے نہیں کرتے, اسم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ بات نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے یہ جو لفظ ہے یہ موسیٰ, مجھے بتائیے منصرف ہے غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے؟ تو مبنی ہے. مبنی ہے. موسیٰ مجھے بتائیں انبیاء کا نام ہے؟ جی نبی کا نام ہے. جی اور نبی کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا ہوا کہ تمام نبی کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے. کیا ان 6 میں آتا ہے وہ موسیٰ؟ نہیں آتا. اصل میں یہ موسیٰ نہیں تھا, یہ اصل میں ان کا جو نام ہے یہ تھا موسیٰ یو. کیا تھا سر جی یہ موسیٰ یو. تبدیلی آئی. جی حروف علت متحرک ما قبل پتہ کیا ہوگا حروف علت یا مقصورہ. یا مقصورہ. اس چیز کا فعل یا اسم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان حرکتوں کو چینج کرنے کا. پہلے اس پہ آ جائیں, ہم اس کو کمپلیٹ کریں. تو اس کا مطلب بس ہم ایک جملہ ایڈ کر دیں بس ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ غیر صحیح فعل کے علاوہ بھی ہم اس کو اسم کے توڑنے میں اس کی جو ہے نا گردان کو ہم یعنی ان رول کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اپلائی ہو اس کی وجہ ہے. دیکھیں آپ وجہ سمجھیں. آپ کے جو اکثر جو آپ کے مصدر ہوتے ہیں وہ بنتے ہی فعل کے مادے سے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی غیر صحیح فعل ہے یہ ایک طرح سے. نہیں, غیر صحیح فعل اسم غیر صحیح نہیں ہوتا. بنا کیسے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کے اکثر ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو جامد ہوتے ہیں. بس وہ ہمیں گڑبڑ یوں لگ رہی ہے نا کہ ہم نے وہاں غیر صحیح فعل کے اندر یہ سارے رول پڑھے نا, اب یہ اسم کے اندر آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے نئی بات تھی بس, اور کچھ نہیں. یہ ہم نے سمجھ لیا. صحیح آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھے نا اپنا حنیف بھائی کہ آپ نے اسم کے کبھی مادے پڑھے ہم نے؟ ہاں نہیں پڑھے نا, اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے ہمیں. لیکن اس کو کمپلیٹ کر لینا ذرا. اس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کریں پہلے. اصل چیز پہ تو آ ہی نہیں رہا, آپ دوسری چیز پہ جا رہے ہیں. چھوڑ دو تو سمجھ جائیں گے آپ ہدن. ٹھیک ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں. یہ 2 ساکن اکٹھے آ گئے سر جی. جی قانون کیا ہے 2 ساکن کا؟ اس میں جو ایک ساکن کو گرا دیں گے. اجتماعی ساکن کا جو قانون ہے سر وہ سمپل ہے کہ جو پہلا والا اس کو گرا دیں. ہمارے استاد صاحب اس کو اور آسان کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو کمزور اس کو گرا دیں. کمزور 3 حرف مانے جاتے ہیں, حمزہ, واو اور یا. تینوں میں الف گر گیا تو کیا بچ جائے گا سر؟ ہدن. ترمیم بند کر دیں, کیا بن جائے گا؟ ہدن. حالت رفع میں بھی ہدن, حالت نصب میں بھی ہدن, حالت جر میں بھی ہدن,
کیونکہ اس میں تبدیلی آئی ہے تو تعلیل کے لیے، اور تبدیلی کس کی آئی ہے؟ یا کی آئی ہے، تو تعلیل کے لیے پھر وہ یا لگا دیتے ہیں. لگا دیتا ہے. سوری کیا ٹرم یوز کیا آپ نے؟ ادھر آپ نے کہا یا لگا دیتے ہیں، یا کیوں لگا دیتے ہیں؟ تبدیلی آئی تھی نا، یہ بیسیکلی آپ نے یہ تعلیل کی نا. اچھا تو کیا کرتے ہیں کہ جس تبدیلی آئی ہے تو یا لگا دیں گے تاکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تبدیلی آئی تھی. تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جب ہدن 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 آیا، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں مقصور. اور اس میں مقصور کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوریجنل صیغے میں کیا ہوگا؟ حروف علت سے پہلے پتہ ہوگا، فتح ہوگا. حروف علت سے پہلے فتح ہوگا اور اس کے اسم کا جو بنے گا وہ اس میں مقصور کہلاتا ہے. اور حروف علت سے پہلے اگر زیر ہو، یا کی بات ہو رہی ہے، صرف یا کے ساتھ خاص ہے یہ. اور حروف علت سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ اس میں مقصور نہیں کہلاتا، وہ اس میں منقوص کہلاتا ہے. جب اس کی باری آئے گی تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے. تو یہ بن گیا ہدن ہدن ہدن. اور اس کو مبنی اسم نہیں کہیں گے انیل صاحب، جی جی مبنی نہیں کہلائے گا. ذالک کا مبنی ہے، صحیح، ٹھیک ہے. ہوا جی مبنی ہے، ماں مبنی ہے، انتا مبنی ہے. یہ مبنی نہیں کہلائے گا، یہ تقدیری کہلائے گا. کیا کہلائے گا سر؟ تقدیری. تقدیری. تو یہ ہدن حالت رفع میں بھی ہدن، حالت نصب میں بھی ہدن، حالت جر میں بھی ہدن. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے. اب آپ نے مجھے کیا کہا تھا نعمان صاحب کہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقدیری کیا ہے؟ حالت رفع نصب ہے. حالت رفع. نصب کیسے ہو سکتی ہے خبر صاحب؟ اچھا حالت رفع ہے، صحیح. اچھا ایک بات یہاں بتائیے، اور اگر اس کو آپ الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو کیا کریں گے سر؟ الہدا اور تنوین گرا دیں. اگر الف لام کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ الہدا. اچھا اب ایک سوال یہاں ایک اور تھا، اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو؟ ہاں ہو گیا. یہ جو ہدا یون ہے اور یہ ہدا ین ہے اور ہدا ین ہے، یہ ریئلی میں یہ ریئل ایگزسٹ کرتے ہیں کہیں، یا مطلب یہ آپ نے سمجھانے کے لیے ان کو ڈرائیو کیا کہیں سے؟ یعنی یہ ان کو کہیں اصل ان کا وجود ہے کہیں، ہدا یون ہدا ین ہدا ین کا؟ اصل وجود تو تھا نا اس کا. اصل میں یہ جو بننا تھا، اس کا جو مصدر بننا تھا وہ ہدا یون ہی بننا تھا. نہیں میں نے کہا کہیں یوز نہیں ہوا نا یہ کہیں ہدا یون ہدا. نہیں مانے تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا قانون ہے نا اس کا. اس لیے آپ کو، آپ دیکھیں نا، مجھے بتائیے کہ آپ کو کہیں ہدایا ملتا ہے قرآن میں؟ ہدایا نہیں ملے گا. یہدیو ملتا ہے کہیں آپ کو؟ نہیں ملے گا. تو یہ تو آپ کو اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اصل کیا ہے. وہ آپ کو جب تک رولز نہیں بتاؤں گے تو آپ نہ اس کے اصل تک پہنچ سکیں گے، نہ اصل سے اس کی تبدیلی تک پہنچ سکیں گے. تو یہ بننا کیا تھا؟ ہدا یون بننا تھا. اور یہ صرف معاملہ جو ہے نا اس میں مقصور کا اور اس میں منقوص کا معاملہ صرف یا کے ساتھ. اور یہ ہمیں پریکٹس سے آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پریکٹس سے آئیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا. آپ کو جب بھی اس قسم کا جب صیغہ نظر آ جائے گا، ہدن کے علاوہ بھی اگر کوئی اور نظر آئے گا، مجھے ابھی اس کا تو یاد، جیسے قادیون بھی مل سکتا ہے، کوئی اور ملے گا، تو جب بھی آئے گا تو آپ کے ذہن میں یہ فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ اس میں مقصور ہے. اور اس میں مقصور بننے کا، اس میں مقصور کیسے آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ فتح ہوگی، عین کلمے پہ فتح ہوگی اور وہ متحرک ہوگا. اور پھر آپ اس کی بھلے ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ بنا کیسے، یہ تو آپ کو آج آپ کے سامنے آ گیا، اس کو نوٹ کر لیں. بس آپ کو یہ پتا ہوگا کہ تقدیری ہے، اس کی تینوں جگہ پہ یہی حالت رہے گی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ کس حالت ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو صرف بتائے گا کہ یہ کس حالت ہے. یہ تصویر کھینچتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ پڑھتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. یہ منہ پر ہدا یون اور ہدایا اور یہ لکھا ہے نا آپ نے، یہ پڑھتے ہوئے منہ پر بھی نہیں آ رہا. اپنا حنیف صاحب، اس کی جو تبدیلی کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے نا، وہ وجہ یہی ہے کہ عربی زبان کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کی روانگی ہے. اس کی جو روانی ہے نا، وہ اس کی خوبصورتی ہے. ہدن آپ کو پڑھنے میں بھی آسان لگتا ہے،
اور اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہے نا باب میں کس میں آ رہا ہے، یہ جو آپ نے یہ جو ہدایہ نصرہ نون باب پر ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں ہدایہ یہدی آپ کے خیال میں کون سا باب بن سکتا ہے؟ ہدایہ یہدیو نصرہ ینصرو، ہاں نصرہ ینصرو ہوتا ہے، ینصرو نصرہ ینصرو. اچھا یہ یضرب یہ ضرب یضرب ہے. ضرب یضرب آپ نے خود ہی بتا دیا. پھر ڈاکٹر صاحب اس آیت کو اگر کمپلیٹ کرنا چاہیں تو انور بھائی اس میں آپ یہ اپریشیٹ مطلب جی سلیم یہ بھائی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. ظاہر ہے آپ نے یہ بڑی ٹیکنیکل چیز بتائی ہے، لیکن ہم اگر سوچیں تو زبان پہلے بنتی ہے تو لوگوں نے یہ بولا کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے یہ حضرت علی کے زمانے میں جو ہے نا گرامر، عربی کی گرامر پہ کام ہونا شروع ہوا تھا. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ زبان ایک روانی سے بولی جا رہی تھی اور اس کے ایسے قوانین بنا دیے گئے گرامر کے وہ کہ سب پہ اپلائی ہو رہے ہیں. سلیم بھائی اور سب سے بڑی بات کیا سلیم بھائی آپ نے جو بات چھیڑی، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی میں نازل کیا، تو اس کوئی بھی زبان آپ دنیا کی دیکھ لیں وہ یا تو ختم ہو گئی ہیں یا ٹوٹل بگڑ چکی ہیں. ابھی ہماری آپ کی زبان، میرے اور آپ کا معاملہ دیکھ لیں، میرے اور آپ کے بچیوں کو میمنی زبان آتی ہے سر سلیم بھائی؟ نہیں آتی. تو اردو بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری زبان ان کو میمنی آ رہی ہے؟ نہیں آتی نا. ان کی جو جنریشن ہوگی ان کو تو بالکل ہی نہیں آئے گی. تو یہ اگلے میں تو سمجھتا ہوں اگلے 100 سال کے بعد میمن تو ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا، ایسا نظام اللہ نے رکھا کہ زبان کو آج تک قائم رکھا. سلیم بھائی یہ حیرت زدہ ہونے سے فرصت ملے تو اپریشیٹ کریں نا. اچھا جی اپنا ڈاکٹر صاحب اس آیت کو کمپلیٹ کریں پھر ہم اپنے اصل کورس پہ. طارق صاحب آپ خاموش ہیں، خیریت؟ بس یہ ذرا ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر. لیکن آج آپ کو ہنر پتا تو چل گیا بنا کیسے. جی جی بالکل، بس بہت ہی آرٹ ہے مسئلے. واللہ آرٹ ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں یہ تو ہم شکر گزار ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کر کے، ہم نے تو آپ کے سامنے صرف پریزنٹ کیا ہے یار. جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا کمال ہے نا یار. یہ جو یا نون پیش یون ہے نا، یہ بھی ایک عجیب کنسٹرکشن ہے اس کی تنوین کی. یہ بھی ہے کہ پہلی دفعہ دیکھی. یہ ساری بدعات آج ہی دیکھ رہے ہیں. نہیں آپ یہ تو غلط کریں، تو تجوید کا قانون ہے نون ساکن اور تنوین کا قانون تو ایک ہی ہے. تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہی تو ہے. تنوین دراصل ہے کیا؟ نون ساکن ہی تو ہے. تبھی تو تنوین کا اور نون ساکن کا تجوید کے اندر ایک ہی قاعدہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اچھا میں آج تک ان دونوں کو علیحدہ سمجھ رہا تھا، آج یہ مرج ہو گئے دونوں. آپ حافظ القرآن ہیں، آپ کو یہ بات نہیں زیب دے گی حنیف صاحب. تجوید اور گرامر علیحدہ چیز ہے، وہ پڑھنے کا. آپ تجوید کا تو بہت گہرا تعلق ہے حفظ سے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کریں گے. ہدی للمتقین، للمتقین تو ہو جائے گا جارہ مجرور، اور کیا ہو جائے گا اس ہدن کے لیے متعلق ہو جائے گا. تو یہ خبر ہو گئی، یہ بھی خبر ہے، یہ بھی خبر ہے. تو آپ اس کو خبر اول کہہ لیں. جی اس کو خبر اول کہہ لیں اور اس کو پھر آپ اس کو خبر ثانی کہہ لیں. آپ کو پتہ ہے یہ متقین جو ہے نا، متقین ڈاکٹر صاحب یہ اس میں منقوص ہے. یہ جمع ہے اس میں منقوص، لیکن یہ میں اس میں منقوص جب اس کا ٹائم ہے تب بتاؤں. تو اصل بات یہ تھی، آج کے لیے مقصور بھی کافی ہے، آج کے لیے مقصور کافی تھا کیونکہ منقوص میں اور تھوڑا مزہ ہے. اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو تبدیلی آتی ہے اس کی ہمیں ایسا کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا کہ آپ کو سیرے کی پہچان ہو جاتی ہے. اصل فائدہ یہ آپ کو گرامیٹیکلی کوئی اس طرح کا اور ایڈوانٹیج نہیں دے گا، کوئی معنی تبدیلی نہیں لاتا، کسی اور چیز کی نہیں لاتا، لیکن آپ کو سیدھے کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے. طارق صاحب موجود ہیں آپ؟ جی جی
طارق صاحب سلاسی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ سلاسی مجرد وہ ہوتے ہیں جن کے تین حروف کے مادے ہوتے ہیں جو 3 حروف کے مادے. سلاسی مجرد کی اگر آپ کو ایک خوبصورت سی تعریف دینی ہو تو کیا دیں گے آپ؟ اس کی مدد سے ہمیں جو ہے باب کی مدد سے ہمیں اس کا جو ہے ماضی اور جو مضارع ہے اس کی بنانے میں آسانی ہوتی ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں سلاسی مجرد کے باب کہتے ہیں. جی. اگر آپ سے ایک خوبصورت سی 2 لفظوں میں ایک چھوٹی سی تعریف اگر جاننا چاہوں آپ سے تو آپ مجھے سلاسی مجرد کی کوئی تعریف دے سکتے ہیں؟ اس کے فوائد ضرور بتائیں. تعریف ایگزیکٹلی بس یہ ہے کہ آپ کے روٹ ورڈ ہیں جس سے ہم جو ہے آگے معنی میں مدد ہو سکتی ہے. نہیں مزہ نہیں آئے گا. عابد صاحب آپ بتا سکیں گے؟ ثلاثی مجرد مطلب ہم نے یہ کہا ہے نا کہ فعل کا جو بنیادی 99% جو مادے ہیں وہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈائی ہے نا بیسیکلی ایک طرح سے. ڈائی بھی نہ کہیں آپ اس کو. اویس آپ بتا سکیں گے؟ سوال ریپیٹ سر کریں. میری یہی ڈیفینیشن ہے سر کہ ایسے افعال ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد جس کا پہلا صیغہ جو مذکر واحد غائب کا پہلا صیغہ 3 حرفی ہو. زبردست. دیکھیں مادہ تو ہوتا ہی 3 حرف پہ ہے نا. 99.9% میں نے آپ سے کہا کہ مادہ 3 حرف کا ہو. پہلے ثلاثی مجرد کس کو کہیں گے کہ جو پہلا آپ کا جو صیغہ ہے نا, پہلا صیغہ آپ کا کون سا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر کا جو صیغہ ہے وہ پہلا صیغہ کہلاتا ہے. تو کسی بھی مادے کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے, جو پہلا صیغہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے اور مادے میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں. تو ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں کہ جو 3 حرفی کا فعل ہو جو ہوتا ہے اور وہ تینوں کے تینوں مادے کے ہوتے ہیں, وہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے, وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. لیکن بعض دفعہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں, چاہے وہ مثنیٰ کا ہو, جمع کا ہو, مؤنث کا ہو, اپنا کیا کہتے ہیں واحد حاضر کا ہو, واحد غائب کا ہو, جمع کا ہو, اس میں آپ دیکھیں مادے کے علاوہ کچھ نہ کچھ زائد حرف موجود ہوتے ہیں. تو جو ثلاثی مجرد کا اس لیے کہلاتا ہے کہ 3 حرفی جو مادہ ہوتا ہے اسی کا جو پورے کا پورا صیغہ ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے, صرف 3. لیکن بعض دفعہ پہلے صیغے کے اندر 3 حرف سے زائد بھی کچھ حروف موجود ہوتے ہیں, یعنی مادے کے جو 3 حرف ہوتے ہیں اس سے زائد بھی کچھ حروف موجود ہوتے ہیں. جب ایسی سچویشن آتی ہے اس صورت میں یہ پھر ثلاثی مجرد نہیں کہلاتا بلکہ یہ کہلاتا ہے ثلاثی مزید بھی. یعنی ثلاثی مزید فی کا کیا مطلب ہوا کہ جس کا بنیادی, ہم پہلے صیغوں کو ہمیشہ بنیاد دیتے ہیں, جس کے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے میں مادے کے جو 3 بنیادی حرف ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ زائد حرف اس میں موجود ہوں. وہ بعض دفعہ 1 بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ 3 بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں, نزلہ. حنیف صاحب کیا مطلب ہے نزلہ؟ نزلہ کا مطلب ہے اتارنا. نہیں, نزلہ کا مطلب اتارنا نہیں, اتارنا تو فعل, اتارنا تو اسم ہو گیا. نزلہ وہ اترا. اچھا ہاں, وہ نزلہ وہ اترا. دیکھیں آپ نے جب اتارنا کہا نا وہ تو اسم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, وہ صحیح. ٹھیک ہے,
اب نزلہ دیکھیں اس کا مادہ بھی جو ہے نا نون زال لامی ہے نا جی اے عزیز صاحب، اس کا مادہ بھی نون زال لام ہے اور تین نون حرفی زال آ لام. رہے، جی جی تین حرفی آ رہے اور واحد کا ہی صیغہ ہے، تو آپ نے اس کو کہا یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح سے یہ جس طرح سے نزل آئے، میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں انزلہ۔ اب انزلہ کا کیا مطلب؟ اس نے اتارا. اس نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا۔ یہاں آپ کو یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، آپ کو یہاں ایک ایکسٹرا زائد حرف ملا۔ کتنے زائد حرف ملے سر آپ کو اس میں؟ زائد حرف۔ یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ کون سا ہے؟ مزید فی. یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ بعض دفعہ اس میں ایک سے زائد بھی مل سکتے ہیں، جیسے طارق صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کسبہ، کیا معنی ہے کسبہ؟ لکھا گیا. ابے کسبہ، کتبہ نہیں، کسبہ، کتبہ اس نے لکھا. کسبہ سین ہے، سوری اس نے کمایا. اس نے کمایا، اس نے کمایا۔ مجھے بتائیے یہ مزید فی ہے کہ ثلاثی مجرد ہے؟ ثلاثی مجرد نہیں. ثلاثی مجرد، تین حرفی ہیں، پہلا صیغہ تھا۔ اسی کی جگہ میں آپ کو کہتا ہوں اکتسبہ۔ اکتسبہ، اکتسبہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے اہتمام سے کمایا۔ کسبہ اس نے کمایا، اکتسبہ اس نے بہت اہتمام سے کمایا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کو کتنے ایکسٹرا ورڈ ملے؟ دو ملے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مزید فیس، یہ مزید فیس۔ ایک اور ایگزامپل لے لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اویس، میں آپ سے کہتا ہوں غفرہ، کیا معنی ہے؟ اس نے معاف کیا۔ ہاں اس نے معاف کیا، اس نے بخشا۔ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد ہے۔ اب میں اس کی جگہ آپ کو کہتا ہوں استغفر۔ اب کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا معنی ہوا اس نے بخشش طلب کی۔ استغفار کرتے ہیں نا آپ، جی آپ کہتے ہیں نا استغفار کرو استغفار کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی سر، آپ معافی مانگتے ہیں کہ معافی دیتے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں سر، مانگتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کتنے ایکسٹرا حروف آئے؟ تین حرف۔ تین ہے، تو کبھی ایک حرف بھی ایکسٹرا آ سکتا ہے، کبھی دو بھی آ سکتے ہیں اور کبھی تین بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے ثلاثی مزید فی کا۔ ثلاثی مزید فی کے میرے خیال میں ویسے تو جو ٹوٹل باب ہیں، ابواب جو ہیں وہ ہیں میرے خیال میں شاید 10 ہیں کہ 12 ہیں، لیکن قرآن مجید میں 8 استعمال میں، ہم ان 8 ہی کو پڑھیں گے، اس 8 ہی پہ بات کریں گے، اور اس 8 میں سے بھی کہنا تقریباً 3 ایسے باب ہیں، 3 خاص طور پہ جو بہت زیادہ استعمال میں، اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگائیں گے ہم۔ اس کی میں نے تصویر دی، اس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا دیں گے۔ تو ٹوٹل باب جو ہیں وہ ہیں تو 10 سے 12، لیکن قرآن مجید میں 8 ہی استعمال میں زیادہ، اور ہم 8 ہی پہ بات کریں گے، اسی کو ہم پڑھیں گے۔
اور آج ہم سب سے پہلا جو ہم باب شروع کریں گے اس باب کو کہتے ہیں باب افعال. میں آپ سے کہتا ہوں باب دعات، عابد صاحب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ذات ضربہ یضرب. تو آپ کے ذہن میں فوراً پہلا صیغہ آتا ہے ضربہ یضرب. جب آپ ثلاثی مجرد کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اکثر اس کا مصدر ضرور پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہوتا ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن مزید فی کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کے باپ کا نام ہوتا ہے اسی باپ کے نام پہ ہی جو ہے نا اس کا مصدر بھی بنتا ہے. تو مزید فی کے اندر اب آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے پہلا صیغہ اور اس کا مصدر ہمیشہ اس کا پڑھنا ہوگا. تو جب بھی باب افعال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن میں جو پہلا صیغہ بنے گا وہ صیغہ بنے گا افعل یفعل، اور اس کا مصدر بھی ساتھ ساتھ آپ بنائیں گے افعال. مصدر کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کو تنوین کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو کتابوں میں یہ 2 پیش کے ساتھ بھی ملے گا اور بعض کتابوں میں آپ کو 2 زبر کے ساتھ بھی ملے گا. لیکن اس کو جب پڑھتے ہیں نا تو اس کو پڑھتے ہیں نسبی حالت میں، یعنی افعالن نہیں پڑھیں گے، افعالن نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر افعالن بھی پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا کوئی پرٹیکولر فارمولا ہے مصدر بنانے کا؟ مصدر کا ہے نا، اب جو بھی باب آئے گا اس پہ ڈل جائے گا. نہیں، ہم اسے ڈرائیو کیسے کریں گے افعال سے افعلا کو یفعلو کو، اور یہاں پھر افعلا یفعلو سے افعال کو کیسے بنائیں گے؟ یعنی ہمیں پہلے کیسے پتہ چلے نا افعلا یفعلو افعال مصدر ہے نا، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. ہاں یہ آپ کا سیدھا باب افعال کا تو آپ کے پاس ذہن میں فوراً آ گیا ماضی افعلا مضارع یفعلو مصدر افعال. اب آپ اس میں کوئی میں بھی آپ کے سامنے مادے رکھتا ہوں بہت سارے، آپ بے فکر ہیں، تھوڑا سا صبر کریں تھوڑا سا. عام طور پہ ثلاثی مزید فی میں باب کا نام ہی جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے نا انور بھائی؟ یہی ایسے ہی ہے. جب آپ کہیں گے باب افعال تو افعالن جو ہے وہ مصدر ہوگا. اس میں تھوڑا سا ایک فرق آئے گا آگے، اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے نہیں روکا کہ میں ہے اسی کے نام پہ بنے گا، لیکن ذہن میں بس آپ رکھ لیں افعلا یفعل افعال. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو مزید فی کے جو باب ہوتے ہیں نا ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. یہ جو مزید فی کے باب ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ خصوصیات نوٹ کر لیں. اس کی پہلی خصوصیات یہ باب افعال کی، باب افعال کے حوالے سے ہم کریں کہ یہ لازم فعل کو لازم فعل کوئی بھی لازم فعل ہے اس کو اگر متعدی کرنا ہو تو اس کے سے کام آتا ہے. لازم فعل کو اگر متعدی کرنا ہو اس کے کام آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں خرجہ، اب اس خرجہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ باہر نکلا. باہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نکلا. مجھے اگر اس کو متعدی کرنا ہو باب افعال میں لاؤں گا تو ابھی اس کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ سر اس کا بنے گا
अखराजा अखरजा, खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला। उसने निकाला। तो आपने क्या किया, लाजिम फेल था ना, खरजा वो निकला, लाजिम फेल था, उसको मुतादी में कन्वर्ट करना था, तो आपने कहा अखरजा उसने निकाला। मैंने आपसे कहा दखला, दखला क्या माना हुआ, दखला वो दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ, मुझे उसको मुतादी करना है, बाब इफाल में डाला, तो अब दखला क्या बन जाएगा, अदखला। अदखला, इसका क्या मालूम होगा, उसने दाखिल किया। उसने दाखिल किया। तो पहली इसकी खुसूसियात जो है वो ये है कि ये क्या करता है, लाजिम फेल को मुतादी बना देता। दूसरा जो इसका फर्क है, दूसरी जो इसकी खुसूसियात है वो है यकमुश्त का मफहूम देता है। ये यकमुश्त का मफहूम देता है। नज़ला वो उतरा, वो उतरा, उतरना एक लाजिम फेल था, इसको मुतादी करें, तारिक साहब क्या बनेगा, ये सॉरी दोबारा बोलिएगा, मैं जरा थोड़ा आगे था। आगे थे कि पीछे थे, अब तो आगे जरा पीछे से कहा नज़ला, नज़ला का मतलब है वो उतरा, वो उतरा एक लाजिम फेल था, मैंने इसको मुतादी किया तो क्या बन जाएगा, बाब इफाल पे लेके आया, क्या बन जाएगा, नज़ला अंजिलु, नज़ला अंजिलु, बाबे बाब इफाल में लेके आए, क्या बन जाएगा, अनजला, अनजला, बस अनजला। क्या बन जाएगा, अनजला। नज़ला का मतलब था वो उतरा, अनजला का मतलब क्या हुआ, उसने उतारा, उसने उतारा, उसने उतारा, उसने उतारा, अनजला उसने उतारा। मैं अगर आपसे कहूं हमने उतारा तो क्या हो जाएगा, अंजलना, अनजलना, हमने उतारा, हमने उतारा उसे, करें तारिक साहब, हमने उतारा उसे, अंजलना हो, अंजलना हो, हमने उतारा उसे लैलतुल कदर में। अच्छा अच्छा, इन्ना अंजल, जी, अंजलना फी लैलतिल कद्र, अंजलना हो फी लैलतुल कदर, हमने उतारा उसे लैलतुल कदर में। अच्छा, हमने उतारा उसे अंजलना हो फी लैलतुल कदर, ये जुमला फेली है, जी ये जुमला फेली है ना, जी जी, क्योंकि जुमला फेलिया को मुझे जुमला इस्मिया करना है, क्या करूंगा, फाइल बाहर लेके आएंगे, फाइल बाहर लाके बनाइए, क्या बनेगा, तो इन्ना बन जाए, इन्ना अंजलना, नहीं इन्ना क्यों बनेगा, फाइल क्या है, अंजल वो हुआ है वैसे, हुआ है, अंजलना में हुआ है फाइल, नहीं सॉरी, नहनु, हमने हाँ उतारा, सही, क्या है बताइए, अंजलना में क्या है फाइल, हमने उतारा, हाँ तो फाइल क्या है, हम हो गए ना, हमने हाँ उतारा, क्या है फाइल, हमको क्या कहते हैं अरबी में भाई, वाहिद जमा मुतकल्लम, अरे कहते क्या अरबी में, कहते क्या है, मैंने आपसे पूछा अंजलना के अंदर फाइल क्या है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, क्या है इसका अंजलना में फाइल, ना, जमीर होगी ना कोई, जी जी जी, कौन सी जमीर होगी, अना, अना, अना कैसे होगी, अना तो वाहिद की है, हाँ तो फिर नखनो होगी, अरे क्या हो गया तारिक साहब, तो मुझे बताइए, तो इसका फाइल क्या था, नानू था ना, जी जी, तो बनाइए जुमला इसमें बनाइए, क्या बनेगा, नखनो नजलना, नजलना क्यों, नहनु अंजलना, क्या कर रहे हैं आप, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं,
اوکے ٹھیک ہے. نحنو انزلناہ فی لیلۃ القدر. اوکے ہم نے اتارا اسے لیلۃ القدر میں. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. نحنو مبتدا، انزلناہ فی لیلۃ القدر جملہ فعلیہ بن کے مبتدا کے لیے خبر. صحیح. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. مجھے اس کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہے. کیا کروں گا؟ تو انا لگا دیں گے اسٹارٹ میں. میں انا لگاؤں گا تو انا کیا کرے گا؟ انا کیا کرے گا؟ انا کیا کرتا ہے؟ انا تاکید کرتا ہے نا. اور کیا کرتا ہے اس کے علاوہ؟ انا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف نصب و توکید ہے. تو تاکید تو پیدا کر دی، لیکن کرتا کیا ہے اصل میں انا؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے نا. جی حرف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے؟ حالت چینج کر دے گا. کس کی؟ مفعول کی. مفعول تو ہوتا ہی نہیں جملہ فعلی جملہ اسمیہ میں. تو جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے بھائی. یہ سب انا کی ہوگی. تو کیا کرتا ہے وہ بیسیکلی؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. مبتدا. اوکے. مبتدا کیا تھا؟ مبتدا انا ہی تھا نا. انا تو حرف مشبہ بالفعل ہے. انا تو داخل ہوا نا جملہ اسمیہ پہ. تو ہم نے اس کو جب باہر لے کے گئے تو باہر آپ کس کو لے کے گئے؟ فائل کو لے کے گئے نا. فائل کیا تھا؟ نحنو تھا نا. جی نخنو تھا. ٹھیک ہے. آپ کا جملہ اسمیہ کیا تھا وہ یاد کریں. کیا تھا؟ انا انزلنا. انا کہاں تھا؟ آپ کا جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جملہ اس میں تو نخنو ہو گیا نا یار. آپ پڑھیں نا. آپ پڑھیں دوبارہ پڑھیں. کیا تھا؟ نخنو انزلنا فی لیلۃ القدر. اس کے اندر مبتدا نحنو تھا اور انزلناہ فی لیلۃ القدر جملہ فعلیہ ہو کے خبر تھی. میں نے آپ سے کہا اس جملہ اسمیہ پہ تاکید پیدا کریں. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ انا لگا دیا. انا کرتا کیا ہے؟ انا جو ہے وہ آگے والے کو اس کی حالت چینج کر دے گا. نصب میں لے آگے والا نہ کہیں. آپ کا انا کرتا کیا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا کیا تھا ادھر؟ نخنو. نحنو تھا. نحنو حالت رفع میں تھا نا. جی حالت رفع کی ضمیر ہے نا. جی جی. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ پھنسا دیا. ارے نہیں کیوں؟ ضمائر دیکھیں نا. ضمائر کے دو چارٹ ہے نا. ایک حالت رفع کے چارٹ ہے, ایک حالت نصب زر کے چارٹ ہے. حالت رفع کے چارٹ کیا ہے؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. حالت نصب و جر کے کیا چارٹ ہے؟ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نہ. تو نانو کی حالت نصب کیا ہے؟ نہ. انا پلس نہ کیا بن جائے گا؟ انا. انا. تو اب آپ کا جملہ کیا بن گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک ہم نے ہی اتارا لیلۃ القدر کی رات میں. بے شک ہم نے ہی اتارا اسے. ہو کی زمین کو آپ بھول گئے نا. اسے. انزلناہ اسے. اسے کون ہے؟ قرآن. قرآن. اسے اتارا. کسے اتارا؟ قرآن کو اتارا. پورے کا پورا اتارا, یک مشت اتارا. کہاں اتارا؟ پہلے آسمان سے آخری آسمان تک. لوح محفوظ سے سمائی آسمان, جو ہمارے کو جو نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان ہے نا, جو نظر پتہ نہیں کہاں ہے, تو ہمارے لیے پہلا آسمان ہے. ہماری طرف سے دیکھا جائے تو پہلا آسمان ہے, اور اوپر سے دیکھا جائے کیونکہ 7 آسمان ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ 7ویں آسمان سے آخری آسمان پہ اتارا. تو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی دوسری دلیل آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے وہ سر جی؟
ڈاکٹر صاحب یاد ہے؟ حنیف صاحب آپ کو یاد ہے؟ جلدی بتائیں. یہ کون سی نزلنا انزلہ کے حوالے سے دلیل. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس. پورے کا پورا اتار دیا. اس کے بعد سورۃ دخان میں وہاں بھی ہے سے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وہ بھی ہے، وہ سورۃ دخان کی آیت ہے نا، جی سورۃ دخان. تو یہ پورے کا پورا یہ اتار دیا، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کیسے پہنچا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یکمشت کا مفہوم دیتا. تیسری جو اس کی جو خاصیت ہے، تیسری اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے. علامت مضارع علامت مضارع غور کیجیے گا سر، مضموم ہوتی ہے. اس کی نارملی ابھی تک آپ نے علامت مضارع مضموم جب پڑھی تو کس میں پڑھی تھی؟ معروف میں پڑھی تھی کہ مجہول میں پڑھی تھی؟ مجہول میں. مجہول میں پڑھی تھی. لیکن اب آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں ابھی، تو یہ نوٹ کر لیں. 3 چیزیں آ گئی. لازم فعل کو متعدی کرتا ہے، یکمشت کا مفہوم دیتا ہے، علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، اور مضموم میں آ گیا تو چوتھی چیز بھی لکھ دیتے. مضموم نارملی آپ نے دیکھا تھا تو اس کا جو مجہول ہوتا ہے، ماضی مجہول جو ہوگا، نارملی مجہول کا آپ کا وزن کیا ہوتا تھا؟ عامر صاحب مجہول کا وزن کیا تھا؟ ثلاثی مجرد میں مجہول کا وزن کیا تھا؟ یفعلو ماضی مجہول ماضی مجہول. تو فعلا فعلا، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ افعلو. اور مضارع مجہول مضارع مجہول کا ثلاثی مجرد کا عابد صاحب یفعلو تھا نا وہ. یفعلو، یہاں بھی وہ یہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ کیا فرق ہے؟ اس میں یفعلو اور یفعلو میں ہاں، ایک معروف ہے، ایک مجہول ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ نسبی آ گیا نا عین کلمہ جو ہے. یفعلو ہے، یہاں پہ یفعلو ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ عین کلمے پہ نصب ہے، وہاں عین پہ کلمے سے پتہ چلے گا. اب آپ نے ذہن میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں سارے تمام حضرات، جب بھی اب آپ کو کوئی بھی فعل مضارع کا صیغہ ملے اور وہ فعل مضارع کا صیغہ مضموم ہو، تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آج سے اس کا عین کلمہ نوٹ کرنا ہے. اگر اس کا عین کلمے پہ زیر ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے یہ معروف ہے. اگر اس کے عین کلمے پہ زیر ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے یہ معروف ہے. اور یہ معروف جو ہے نا، یہ 3 ایسے باب ہیں جس کے اندر علامت مضارع مضموم آئے. 3 ایسے باب ہیں، ہم پہلا پڑھ لیں. تو آج کے حوالے سے صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب اگر آپ دیکھیں کہ علامت مضارع مضموم ہے، عین کلمے پہ زیر ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ یہ باب افعال سے معروف کا صیغہ ہے. لیکن اگر عین کلمے پہ زیر نہیں ہے، زبر ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ مجہول ہے. لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ مجہول کون سے باب سے، کیونکہ یہ باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثی مجرد کے باب سے بھی ہو سکتا ہے. وہ جو 6 باب ہیں، اس 6 میں 5ویں میں تو 6 میں تو آتا ہی نہیں ہے. باب کروما سے تو مجہول بنتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو بھول جائیں. تو جو پہلے 5 باب ہیں یہ اس میں سے بھی آ سکتے ہیں. تو اب آپ نے آج سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کہ اگر آپ کو کوئی مضارع کا صیغہ نظر آتا ہے جس کی علامت مضارع مضموم ہے، تو آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے اس کا عین کلمہ چیک کرنا ہے. اس کا عین کلمہ اگر اس کا عین کلمہ
पता है इसका मतलब है वो मजहूल है, फिर आपको बाब देखना पड़ेगा कि वो बाब है तो मजीद फी से है कि सलासी मुजर्रद। लेकिन अगर उसका एन कलमा कसरा है तो आप बेफिक्र हो जाएं, सिर्फ 3 बाब ऐसे हैं जिसकी अलामत मुदारे जो है वो मज़मूम होती है, जिसमें से पहला आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, और आखिरी पॉइंट नोट कर लें सर आप इसका, ये कितने हो गए? 4। सर एक सवाल है कि माजी मजबूर में भी उफ इलू होगा या उफ इला है? सॉरी माजी- फुइला था ना, फुइला का वजन था ना। जी जी फुइला था तो उफ इला हो गया। ठीक है। एक आखिरी पॉइंट नोट कर लें सर, कितने हो गए? 4 हो चुके हैं। 4 हो गए। 5वां पॉइंट नोट कर लें सर इसका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पॉइंट को भी कवर करने की, सारे पॉइंट करेंगे आज कवर कर देंगे कम से कम। बस ये 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए जनाब। इंशाल्लाह नहीं होंगे। इसका जो अमर है, नॉर्मली अमर के सीगे में आप क्या करते हैं अगर सीगा तैयार नहीं होता तो? हमज़तुल वसल डालते हैं। हमज़तुल वसल हमज़तुल वसल लगाते हैं। अगर सीगा तैयार ना हो तो हमज़तुल वसल लगाते हैं, और हमज़तुल वसल पे आप हरकत लगाते हैं एन कलमे के मुताबिक। अगर एन कलमे पे पेश हो तो पेश, वरना ज़ेर। लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा बाब इफ़ाल में जो अमर है उसका जो हमज़तुल वसल है वो हमज़तुल वसल नहीं है। ये बाब इफ़ाल का जो अलिफ है ना, ये अलिफ, ये हमज़तुल वसल नहीं है, ये हमज़तुल असल है। इसलिए इसका जो अमर का सीगा होगा वो हमेशा अलिफ मफ्तू होगा। ये जो बाब इफ़ाल का ये जो हमजा है ना, ये हमज़तुल वसल नहीं है, हमज़तुल असल है। ये दरअसल युफ़अलू के अंदर भी शामिल है, लेकिन चूंकि पढ़ने में नहीं आता इसलिए इसको लगाते नहीं है। लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये वाला अलिफ ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक गो शॉट के अंदर मुझे 1 मिनट में बताइए बाब इफ़ाल के बारे में। अनवर सॉरी, मैं अमर का नहीं समझ सका कि अमर में क्या होगा, हमज़तुल वसल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? नॉर्मली हमज़त फेल अमर में आप क्या करते हैं, अगर आपका तब्दीली करने के बाद आप क्या करते हैं, आप पहले उसको अखफ करते हैं और अलामत मुदारे हटाते हैं, यही करते हैं ना। जी अगर सीगा पढ़ने में आ जाए तो सीगा तैयार है, और पढ़ने में नहीं आता तो क्या करते हैं, हमज़तुल वसल लगाते हैं जी। और हमज़तुल वसल पे फिर हरकत आप क्या करते हैं, हमज़तुल वसल पे आप हरकत लगाते हैं एन के हवाले से। एन पे अगर पेश होती है तो पेश लगाते हैं, वरना जेर लगाते हैं, यही करते हैं ना सर। जी बिल्कुल। लेकिन बाब इफ़ाल के अंदर याद रखिएगा कि इसका जो हमजा है ना, ये हमजा, ये हमज़तुल वसल नहीं है, असल है। इवन ये मुदारे में भी मौजूद है, लेकिन मुदारे में उसको लेके नहीं आते, लेकिन ये बैक एंड पे मौजूद है हर वक्त। इसकी जब जरूरत पड़ती है तब लेके आते हैं। इसलिए अमर इसका जो बनता है बाब इफ़ाल का, उसमें आप याद रखिएगा कि उसका जो हमज़तुल वसल होता है ना, वो असल होता है। वो असल कौन सा वाला है, मफ्तू के साथ। यानी उसका जब अमर बनाएंगे, अभी आपके सामने करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, बस ज़हन में पॉइंट रखें। तो उसका जो फेल अमर का जो हमज़तुल वसल होगा वो अलिफ मफ्तू के साथ, बस ये मैं पॉइंट कर दूं। बाकी जितने भी बाब है उसमें हमज़तुल वसल गिर जाता है, तो इसमें गिरता नहीं है, रहेगा। नहीं आप ऐसा ही है ना। क्लियर करें ना, आप इसको देखिए। जब हमज़तुल वसल आप कहते हैं तो हमज़तुल वसल कहते किसको है, जो लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, जब इससे पहले जब इससे पहले कुछ, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि बाब इफ़ाल का जो हमजा है वो हमज़तुल वसल नहीं है, असल है। असल जी। इसलिए जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो फिर हमज़तुल असल आ जाता है। आप अपने पास से कोई हमज़तुल वसल नहीं लगा रहे, सही, हमज़तुल असल वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है सर। ठीक। डॉक्टर साहब जरा 2 मिनट के अंदर मुझे बाब इफ़ाल बताइए। बाब अफ़आल की खुसूसियात बताओ ना। बाब इफ़ाल, हाँ जो भी बताइए, इसका सीगा बताइए पहला और वो बताइए। तो पहला सीगा तो होगा अफ़अला युफ़इलु और मस्दर होगा इफ़आलुन।
ٹھیک ہے. اس کا مصدر جو ہے وہ باب کا جو نام ہے افعال اسی کے وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے ہمیں 5 خصوصیات بتائیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فعل لازم کو یہ متعدی کر دے گا. صحیح ہے. خرجہ نکلا اور اخرجہ اس نے نکالا. دوسرا صفت آپ نے خاصیت یہ بتائی کہ اس کے اندر یکمشت یعنی ایک ساتھ کام کے ہونے کا مفہوم آ جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری آپ نے بتائی کہ اس کی علامت مضارع جو ہے مضموم یعنی اس پہ پیش ہوتا ہے. اور لیکن اس میں جو معروف کا صیغہ ہے اس کے عین کلمے پر کسرہ ہوگا. تو اگر عین کلمے پہ کسرہ ہو اور حالت اور علامت مضارع مضموم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید فی میں سے ہے، باب افعال میں سے. اور 5ویں خصوصیت آپ نے کہا ہی جو میں سمجھاؤں کہ اس میں امر میں حمزہ مفتوح آئے گا لیکن وہ حمزۃ الوصل نہیں بلکہ حمزۃ الاصل ہوگا. جی بالکل. واجد صاحب میں ایک سوال پوچھوں جناب؟ سوال پوچھیں تشریفی ہوگی. جی یہ آپ نے یہ بتایا کہ اس میں جو ہے نا 8 اس کے وہ ہیں ابواب ہیں ثلاثی، اور اس کے ہم نے پڑھے مزید فی. ہاں مزید فی، اور اس کے ثلاثی مجرد کے ہم نے پڑھے 6. ٹھیک ہے نا 8. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد جو ہے وہ 99% ہے اور اس کے 8 ہیں اور اس کے جو ہے نا 1% ہے، جبکہ یہ بھی آپ نے صرف افعال ہی پڑھا ہے؟ تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں آپ 99% میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ 90 ان کی ثلاثی مجرد کی 99% ہے یعنی، اور یہ کم ہوتے ہیں. نہیں رک جائے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو مادہ ہے نا مادہ 99.9% مادہ 3 حرفی ہوتا ہے. جی ہاں. اور جبکہ یہ ثلاثی مزید میری بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جی 99.9% مادہ 3 حرفی ہوتا ہے. ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا صیغہ جو ہوتا ہے نا، پہلا صیغہ جب ہم کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے صیغے کے اندر 3 ہی حرف ہوتے ہیں مادے کے. ٹھیک ہے. وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مزید فی کون سا کہلاتا ہے؟ جس میں 3 ہے نا. جی 3 ہی ہے نا. جی. اب اس کا مجھے بتائیے آپ ذرا، یہ دخل، یہ دال خا اور لام سے پہلا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ ادخلا. آپ نے بنایا، کیا بنایا؟ ادخلا یدخل. اب مجھے بتائیے، ایک منٹ رک جائیے تھوڑا سا رکیں. مجھے بتائیے کہ اس میں کتنے حروف ہیں؟ اس میں 4 ہو گئے نا اب تو. کیوں ہو گئے؟ اس میں مزید فی آ گیا نا ایک. مزید یہ آ گیا، یہ ہے مزید فی. مادے کا کوئی تعلق نہیں ہے. مادہ تو چاہے مزید فی ہو یا ثلاثی مجرد کے بعد ہو، ثلاثی مجرد کے بعد ہو یا مزید فی کے بعد ہو، مادہ 3 ہی استعمال ہوگا. مزید فی اور ثلاثی مجرد کا فرق کیا ہے کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں اور تینوں مادے کے ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے بغیر تبدیلی کے. تو یہ بھی 99% میں ہی شامل ہے، آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. ہاں یہ بھی سب اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. 99% کی جو بات ہے نا وہ بات ہے مادے کے حوالے سے. اور یہ 14 ابواب میں ہمیں جو ہے نا اپنی جان کھپانی پڑے گی. 14 ابواب. دیکھیں آپ نے اگر مطالعہ بھی کیا ہو، جتنا بھی اب تک آپ نے مطالعہ کیا ہو، تو آپ دیکھیں ثلاثی مجرد کے آپ کو عموماً 3 باب ملتے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال میں. سب سے زیادہ کون سا استعمال ہے مجھے بتائیے، کون بتا سکتا ہے اب تک؟ فعال نہیں، سب سے زیادہ استعمال باب نون، نصر نون نون. سب سے زیادہ. اس کے بعد کون سا استعمال ہوتا ہے دوسرا؟ سمیع ہوتا ہے. سمیع. ضرب یضرب. اچھا ٹھیک. اور تیسرا استعمال ہوگا فتح یفتح. صحیح. سب سے کم باب استعمال ہوا ہے باب کرما اور باب حسیبہ. باب حسیبہ کے تو ٹوٹل صیغے پورے قرآن مجید میں 10 نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح سے جو مزید فی ہیں یہ 8 ہیں، لیکن استعمال اس میں سب سے زیادہ 3 ہی ہوئے. تو اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے.
ایسے کام دلا دیا کریں, اچھی بات ہے. چلے صحیح کمپلیٹ کریں. ادخلا یدخلو یدخلو ادخال پڑھائیے مصدر پڑھائیے. ادخال ادخال کیا بنے گا, اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مادہ معنی ادخال کا مطلب کیا ہوا؟ ادخال کا مطلب ہے نکلا ہوا نہیں, نکلا ہوا. ادخال داخل کرنا, داخلہ ہے نا. جی جی جی, ادخال داخل کرنا. صحیح. ہاں سوری ہاں داخل کیا, صحیح. آجے جی سر. خراجین خرجا خرجا اخرجا خراجہ بنے گا. کیا بنا رہے ہو؟ نے اخرجا. آپ نے پہلے خراجہ کیوں بولا تھا؟ نہیں میں نے تو اخرجا یخرجو 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 اخراجن. کیا مطلب ہوا؟ اس نے نکالا. اس نے نکالا تو فیل ہو گیا. مصدر کا ترجمہ کریں. اچھا مصدر کام کا نام ہوتا ہے. جی نکالنا. نکالنا مصدر کا ترجمہ کریں نکالنا. طارق صاحب آپ کے لیے بہت آسان. حمزہ میم نون پہلا سیکھا ہوا ہے. حمزہ میم نون. ہاں ہم اجلاس پڑھنے لے کے فٹافٹ. طارق صاحب آ چکے مارکیٹ میں. امانا غور کر رہے. اچھا دیکھیں نا, حمزہ میم نون اس مادے پہ ڈالیں. الف اوریجنل ہے جی, حمزہ ساکن. ٹھیک ہے جی. ہاں مانا مجھے بتائیے وہ قانون اپلائی ہوگا؟ ہاں یہ دو اکٹھے آ گئے نا حمزہ, ایک ساکن اور ایک وہ فتح والا. کیا قانون ہوگا؟ کون سا قانون ہے؟ دو حمزہ اکٹھے آ گئے. غیر صحیح افعال سب سے پہلا والا محموز. دو اگر اکٹھے آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ دو حمزہ اکٹھے ایسے آ جائیں کہ پہلا والا متحرک ہو, دوسرا والا ساکن ہو. ساکن والا حمزہ متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو وہ آ ہو جائے گا, اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ بیسکلی حمزہ تھا نا, جو حرکت متحرک کی حرکت ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا کس کی کنڈیشن؟ یہ ہو جائے گا حمزہ الف میم اور نام. دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو اس کو آپ جمع کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الف مقصورہ میں آ جائے گا. الف مقصورہ نہیں, الف کھڑی زبر. تو کیا بن جائے گا؟ آمنا. ڈاکٹر صاحب آج آپ کو پتا چل گیا آمنا کیسے بنائے؟ جی ساری چیزیں آپ ڈاکٹر صاحب کو ہی بتاتے ہیں, ہمیں نہیں بتاتے کبھی. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یار. یہ ویسے مسئلہ کر رہے ہیں, عزیز بھی ناراض رہتا ہے مجھ سے. اچھا ٹھیک ہے, اب میں اگلا سوال عزیز سے پوچھوں. طارق صاحب جی آمنا بنائیے, اس کا مضارع کیا بنے گا؟
आमना का वैसे तो योमिनो बनना चाहिए। अब वही बनेगा, नॉर्मल बनेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। हमजा ही है ना, जी हमजा को तो कुर्सी चाहिए होती है, पीछे पेश है तो इसके वाव की कुर्सी आ गई, सही, पीछे जबर होता तो अलिफ की कुर्सी आ जाती, जी सही, और और जेरो पीछे देर होता तो या की या कुर्सी। हमजा को तो कुर्सी चाहिए ना। युमिनु, आमना युमिनु, मसला क्या बनेगा? ईमानन, ईमानुन, नून या नन जो भी अपने दोनों ठीक है, आप कह रहे हैं। ईमानुन क्या क्या तरह क्या माना होगा? ईमान लाना, नहीं, इसका माना दरअसल है, याद रखिएगा, अमन में आना, अमन में आना। अमन में आना, इसका माना क्या है? अमन में आना। लेकिन इसका एक माना ईमान में भी आना है। लेकिन याद रखिएगा, ये जब भी कुरान मजीद में भी आपको जब ईमान के हवाले से मिलेगा ना, ईमान लाने पे या ईमान रखने पे, तो हमेशा आपको बा की प्रेपोजिशन से मिलेगा। आमन तो बिल्लाही, बा की प्रेपोजिशन मिलेगी। ओके, बात समझ रहे हैं? ये हमेशा जब ईमान लाने का मफहूम पाएगा। सारी बातें छोड़े, बम फोड़े, इसकी गर्दान करें। ओ जान दो सर जी। अच्छा ना करो सिर्फ, ना करो सर जी। डॉक्टर साहब आप करें। अच्छा डॉक्टर साहब छोड़ दें, अजीज साहब आप करें, मिशन है इनकी। अजीज साहब आप करें गर्दान फटाफट। अजीज साहब करें गर्दान करें इसकी फटाफट। आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन, आमन्ना, हाँ करें, आमन्ना। अच्छा, आमन्ना कैसे बना, क्या हुआ? इसमें दो नून आ रहा है, एक दो तब्दीलियां हैं इसमें, देखें दो तब्दीलियां। ओरिजिनल सीगा क्या बनता आपका? आमनन, आपका ओरिजिनल सीगा था अफ अलना, यही था ना सर? अब अफन्ना पे आपने इस मादे को डाला तो ओरिजिनल था आपका ये फतह के साथ, फिर आपके पास हमजा आ गया, फा पे मीम आ गया जबर के साथ, फिर नून साकिन और नून फतह। पहला कानून इधर लगा, दूसरा कानून इधर लगा। इधर लगा महमूज का कायदा, ये खड़ी जबर हो गया, और इस नून पे कौन सा कायदा लगा? इस पे मुदाफ का, मुदाफ का। तकरार आ गई ना, दो नून आ गए। जी 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 जी, तकरार का लगा तो ये नून शब्दा के साथ हो गया जी। तो ये सीखा क्या बन गया? आ मन्ना। आमन्ना जी, आमन्ना से गर्दान करें आगे। क्या हो गया सर जी? आप अजीज साहब आवाज आ रही? जी जी जी, आ रही आ रही। जहन से निकल गए। नहीं, वो तो आमन तो उसमें मुतकल्लिम में आ जाएगा। आमंता हो गया ना, करे ना, क्या हो गया? परेशान क्यों हो रहे? जी जी, आमन था, आमन तुमा, जी आमन तुम, जी, आमन तु, आमन तुमा, आमन तुना। अरे आमंती कहाँ गया? आमंती, आमन तुमा, आमन्ना, आमंतुन्ना, आमंतुन्ना। जी, आमंतु, आमंतु, आमना, आमन्ना। आमन्ना। आखिर सीगा भी देखे इसी तरह सही है। ओरिजिनल सीगा क्या था? ओरिजिनल सीगा ये बनता ना अफअलना, अफअलना बनता ना सर? जी जी, अफअलना पे आप डालें, अलिफ तो ओरिजिनल था, फिर हमजा आया, हमजा आया, एन पे मीम, ऐसे ही है ना? जी जी, नून साकिन, नून साकिन, और ये नून ये वाला। तो बेसिकली क्या था, दो नून इकट्ठे हो गए दोबारा, मुदाफ का कानून।
ادھر مضاف کا قانون, ادھر اس کا قانون, تو آپ کا سیغہ کیا بنا؟ آمنا. آمنا. ٹھیک ہے جی. اس کی مضارع حاضر کی گردان کریں. تو منو تو مینو تو منانے جی تو منونا. تو مینو تو منانی تو مینونا. ٹھیک ہے جی. مجھے اس کا امر بنانا ہے. اس کا اس کو اخف کرنا ہے. اس کو اخر کر دوں. نون ساکن. نون ساکن. اور مضارع کے جو کمپلیٹ کریں, ایک لائن چلائیں پوری. اچھا یہاں پر گرا دیں, نون گرا دیں. جی. اور اس میں بھی نون گرا دیں. اور کیا کرنا ہے نون گرا کے؟ الف الف لگا. جی نیکسٹ اسٹیپ کریں, کیا کرنا ہے؟ جو مضارع کی جو وہ ہے حرف ہے وہ ہٹا دیں گے. علامت مضارع ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا دیں گے. علامت مضارع جب میں ہٹا لیا تو یہ حمزہ نارمل لکھ دوں میں. نارمل حمزہ آ جائے گا نا. یہ جی جی نارمل حمزہ آ گیا نا. جی جی ایسے ہی ہے نا. پڑھنے میں نہیں آ رہا. نہیں اس میں یہ جو باب ہے اس میں ان کا جو اصل حمزہ لگانا ہے. پھر سر ایک منٹ صبر, آپ آگے چلے جاتے ہیں, تھوڑا رک جایا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اگر پہلے سے پڑھا ہوا بھی ہے نا تو آپ یہ سوچ کے بات کریں کہ دوسرے لوگ اس سے حاصل کریں گے. مجھے بتائیں صرف پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنے میں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہے پڑھنے میں. جب پڑھنے میں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے میں نہیں آتا تو ہم اس کو حرکت دے دیتے ہیں حمزے کو. حمزہ کہاں سے دیتے ہیں؟ پڑھنے میں جب نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ کیا اسٹیپ ہوتا ہے دوسرا آپ کا؟ جی حمزہ پر حرکت لگاتے ہیں. اس حمزہ پہ حرکت لگائیں گے. حمزۃ الوصل, مگر یہاں پر تو ہم نے حمزۃ الوصل لگایا ہے. اس باب میں پھر ایک منٹ رک جائیے سر, ہم نے حمزۃ الوصل کہاں لگایا ابھی تک؟ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے صیغہ تھا؟ یہ تھا نا. ہاں حمزہ ہے ان کا. یہ تو حمزہ باب کا حمزہ, مادے کا حمزہ ہے نا بھائی. جی جی باب کا حمزہ ہے. جب میں نے اس کا تا ہٹا دیا, یہ واو تو نہیں ہے نا؟ نہیں یہ حمزہ ہے نا. حمزہ کو کرسی چاہیے ہوتی ہے نا بیٹھنے کے لیے. پیچھے پیش ہوتا ہے تو واو کی کرسی لگا دیتے ہیں. صحیح پیچھے اگر زبر ہوتا تو اگر میں اس کو حمزہ میم نون تھا, یہ حمزہ میم نون اگر تھا, میں اس کو باب نصرہ میں لکھتا, باب نصرہ میں اگر بناتا تو مجھے بتائیں اس کا مضارع کیا بنتا؟ یا منو بنتا نا. یا منو. تو میں نے کیا کیا ہے, یہاں پیچھے زبر تھا تو میں نے اس کو الف کی کرسی دے دی. جی جی تو یہ حمزہ تھا نا, حمزہ تو وصل تو نہیں تھا. جب میں نے اس کا علامت مضارع ہٹایا تو میں نے حمزہ کھول کے لکھ دیا. جی جی حمزہ ساکن ہو گیا, اس پہ جو کوئی اس کا علامت حمزہ نہیں. اوریجنل تھا مادے کا, وہ لکھ دیا نا میں نے. جی جی اب آپ مجھے بتائیں کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. جب پڑھنے میں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں آپ امر بنانے کے لیے؟ عام طور پر ثلاثی مجرد میں ہم حمزۃ الوصل لگا لیتے تھے. بس مجھے صرف اتنا بتائیں سر, کیا کرتے ہیں؟ جی حمزۃ الوصل لگا لیں گے. حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. حمزۃ الوصل لگانے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ حرکت دے دیتے تھے. کیسے دیتے ہیں حرکت؟
جو عین کلمہ ہے اس کے مطابق. تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ یہاں پر عین کلمے پہ آمینہ وہ ہے کسرہ ہے. تو حرکت کیا آنی چاہیے؟ کسرہ آنا چاہیے. کسرہ آنا چاہیے. میں نے آپ کو اس کی خاصیت کیا بتائی؟ آپ نے بتایا کہ اس کا جو جب ہم امر بنائیں گے تو امزۃ الاصل ہوگا اور امزۃ الاصل پر فتح ہوگا. اس لیے کہ اس کا جو باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، اصل ہے. اصل یہ مضارع میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب میں نے باب میں سے لے کے آ گیا، میں حمزۃ الاصل لے آیا، اب کیا ہوگا جی مجھے بتائیے. اب اس پر ناقص کا قانون لگے گا. ناقص کا قانون کیوں لگے گا؟ معموز کا قانون لگے گا. معموز کا قانون. جی معموز کا قانون کیا کر دے گا اس کو؟ کڑا زبر. کھڑا زبر کر دے. تو سیدھا کیا بن جائے گا؟ آمن. آمین. آمن. آمینہ. آمینہ. آمین. آمن تو ایمان لا یا تو امن میں آ. آمینہ تم دونوں. آمینو تم سب ایمان لاؤ یا ایمان میں آؤ. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو مادہ تھا حمزہ میم نون، اس سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. یؤمنون. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ. آمنو. 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 یہ کیا بنے گا؟ آمنو. میں ابھی تک مضارع میں تھا. آپ مضارع سے نکل آئے سر جی. کیا بنایا صیغہ سر جی؟ آمنو. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ سب ایمان لائے. وہ سب ایمان لائے یا وہ سب امن. کیا وہی ہے؟ ہاں صحیح ہے، وہ ایمان لائے یا وہ امن میں آئے. آمینو کیا مطلب ہے؟ تم سب ایمان لاؤ، تم سب امن میں آؤ. آؤ. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بہت. معنی میں فرق ہے. مجھے بتائیں صیغے میں کیا فرق ہے؟ صیغے میں یہ تو امر کا صیغہ ہے. صیغے میں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو اعراب کا فرق ہے وہ اس میں آ رہا ہے. مجھے بتائیے نا کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے وہ اس میں میم پر کسرہ آ رہا ہے اور وہاں پر میم پر فتح ہے. چھوٹا سا فرق ہے، بہت ہی معمولی سا فرق ہے. آمنو آمینو قرآن مجید میں دونوں صیغے آئیں. مجھے بتائیں کبھی غور کیا ہے کہ ہم کہیں کہیں آمنو کی جگہ آمینو اور آمینو کی جگہ آمنو تو نہیں پڑھتے؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور اگر یہ غلطی کرتے ہیں ہم تو اس کی مانوی تبدیلی کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے پوچھ سکتا ہوں اس وقت، جی بالکل. مانوی تبدیلی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بہت بڑی تبدیلی ہے. بہت بڑی تبدیلی. دو اور کرتے ہیں آیتیں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. یہ ایک سوال ہے یہاں پر آپ ایک سوال تھا. آپ تو سوال بھی پوچھیں گے مزہ نہیں آئے گا. میں یہی سوچ رہا تھا آپ چلے گئے. یہ جو یو فیلو ہے نا، یو فیلو اس کے اندر الف کدھر ہے، وہ کدھر ہے، حمزۃ الاصل کدھر ہے؟ ہاں یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر حمزۃ الاصل موجود ہے لیکن اس کو لکھتے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پہلی بار بتائی تھی نا کہ فلوئنسی نہیں آتی، پڑھنے میں نہیں آئے گا صحیح، لیکن جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. اب یہاں ضرورت پڑی تو آپ سیدھا سیدھا حمزۃ الاصل لے آئے. ویسے پڑھنے میں نہیں آئے گا، اگر آپ اس کو لکھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا. آئیو فولو عجیب سا نہیں لگے گا، اس کو نہیں پڑھتے. نہیں تو یہ کہے بغیر بھی تو بات بن سکتی ہے. مطلب اگر آپ یہ نہ کہیں
کہ اس میں حمزۃ الاصل نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے، اگر آپ اس کو ایسے لے کے جائیں، دیکھیں دو چیزیں نا، یا تو آپ اس کو رٹ لیں یا پھر آپ کنسپٹ کلیئر کریں نا. کنسپٹ کلیئر کرنے میں فائدہ رہے گا، کیونکہ نارملی پھر آپ کا ایک قانون ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ میں نے فعل کا امر کا آپ کو قانون بتایا کہ حمزۃ الاصل پہ 2 ہی حرکتیں آتی ہیں. آپ نے قانون یہی پڑھا نا اب تک امر پہ، کہ حمزۃ وصل ہم لگاتے ہیں اس میں 2 حرکتیں آتی ہیں، یا تو پیش آتی ہے زیر آتی ہے. اب آج آپ نے مجھے کہا کہ اب فتح بھی آتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح آتی نہیں ہے. یہ وہ حمزہ ہے جو آلریڈی صیغے میں موجود تھا. اس کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں عموماً امر بناتے وقت پڑتی ہے. فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر پڑھا نہ بھی جائے تو یہ ہو جائے گا یو افعلو. نہیں، پھر یو افعلو کیسے بنے گا؟ اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پڑھا بھی نہیں جائے گا؟ وہ ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا. پڑھا نہیں جاتا کیونکہ آپ پڑھا اس لیے نہیں جائے گا کہ بولنے میں صحیح آئے گا نہیں نا. اگر میں اس کے آگے لگا دوں فار ایگزامپل، اگر اس کے آگے الف فتح لگاؤ تو مجھے بتائیں کیا پڑھیں گے آپ؟ اس کے آگے لگے گا، اس کے آگے لگے گا یا کے بعد لگے گا؟ کیونکہ یا تو اس کا پہلے لگے گا نا، حمزہ اس کا اصل ہے نا، شروع میں موجود ہے نا. صحیح، ایو فعلو صحیح. ہاں پڑھا نہیں جائے، صحیح ٹھیک ہے. صحیح اس میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم کرتے ہیں اس کو. اور کوئی وجہ نہیں ہے. اپنا ڈاکٹر صاحب جی ایک آدھ آپ ہی کر لیں نا سر، آپ کہاں چھپے بیٹھے؟ ایسے کیسے آپ چلے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، دا واو قاف. دال واو قاف. جی ادوقا. واو قاف. جی ادوقا یدوقو. ازوقا اگر کریں گے تو تبدیلی آئے گی. یہ زال ہے نا، زال ہے. ہاں اچھا مطلب آپ کہہ رہے دال. ازوقا، ازوقا تبدیلی آئے گی. حروف علت متحرک، ما قبل ساکن، ما بعد متحرک. وہ حروف علت کی حرکت ماقبل چلی جائے گی. جی، اور حروف علت ساکن ہو جائے گا. نہیں، جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. جی جی ہاں، تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. تو کیا بن جائے گا یہ؟ ازاقہ. ازاقہ. مضارع بنائیے، اوریجنل بنائیے پہلے. یزوقو. یزوقو. وہی واو جو ہے وہ گر جائے گا، اس کی ساکن ہو جائے گا، اور اس کی حرکت جو ہے وہ زال پہ چلی جائے گی. سیم وہی قانون اپلائی ہوگا نا، ساکن کیوں کر رہے ہیں؟ واو اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا اور جو حرکت بھیجی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو دیر بھیجی یوزیق، کیا ہو جائے گا؟ یزیقو. جی مصدر بنائیے اس کا. افعال. تو اسواقن. ڈالتے ہیں نا مادے پہ، ڈالیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈالیں مادے پہ کیا ہوگا؟ تو ازواقن. الف تو ایسے ہی رہا، اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ از اور پھر واقن، پھر واہ، پھر الف، اور پھر قاف. تبدیلی آئے گی. ساری تبدیلیاں بھول جاتا ہے. تو واو حرف علت
متحرک اور قبل جو ہے وہ ساکن. تو حروف پھر وہ علت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. یہ اضاقن ہو جائے گا. نہیں اضافہ نہیں ہوگا, غور کریں کیا ہوگا. نہیں واو پہ زبر ہے نا تو ہاں تو کیا آ رہے ہیں سر جی؟ 2 الف آ گئے. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں سر جی سب لوگ. عابد صاحب آپ بھی خاص طور پہ نوٹ کر لیں. سلیم صاحب پتہ نہیں آپ کو یہ پوائنٹ سلیم صاحب چلے گئے. عابد صاحب آپ خاص طور پہ نوٹ کر لیں. جب بھی باب افعال کے اندر اجوف آ جائے, اجوف کیا ہے؟ عین کلمے میں حروف علت واو یا یا آ جائے, ایسی صورت میں جب آپ اس کا مصدر بنائیں گے. نارملی تو مصدر کا سیدھا سیدھا فارمولا تھا نا, آپ نے دخلا تھا, دخلا کو افعال پر ڈالا ادخال, خراجہ کو ڈالا اخراج, آمانہ کو ڈالا ایمان. ٹھیک ہے, اجوف پہ آیا تو تبدیلی کے بعد بن گیا ہے اضاف. عجیب سے ہو گیا, پڑھنے میں نہیں آتا. تو پھر کیا کرتے ہیں سر جی, یہ جو الف ہے اس الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اور یہ الف خالی ڈراپ نہیں ہوتا بلکہ ڈراپ ہونے کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ بھی دیکھیں. ایک کو ڈراپ کیا آپ نے, یہ الف ڈراپ ہو گیا اور تا مربوطہ لگا دیتے اضاقتن. اضاقتن. یار تو یاد, یہ تو اصول کے بجائے یاد کر لیں گے, رٹ لیں گے اس کو. بس اس میں تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. یہ دعا کریں گے نہ آئے سامنے. سر جی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں صرف اس کے اندر کہ جب اجوف آ جائے گا, جب اجوف آ جائے تو اجوف کا جب آپ مصدر بنائیں گے تو 2 الف اکٹھے ہو جائیں گے. یاد رکھیے, چاہے واو ہو چاہے یا وہ, کیونکہ اس کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہے نا کہ پیچھے فتح ہے تو فتح اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا نا, اور اس کے بدلے وہ الف میں تبدیل ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اوریجنل صیغے جب بنائیں گے, اوریجنل مصدر بنائیں گے تو 2 الف آ جائیں گے. تو جو الف ہے ایک الف کو آپ ڈراپ کر دیں گے اور اس ایک الف کو آپ تا مربوطہ سے ریپلیس کر دیں گے آخر میں, لیکن وہ لگی جائے گی آخر میں. اضافتن ہو جائے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, یہاں تک کلیئر ہے. ایک مادہ اور کر لیں اپنا, کون صاحب کریں گے؟ ایک مادہ رہ گیا, ایک مادہ اور کرتے ہیں. حلیم صاحب السلام علیکم. حلیم صاحب موجود ہیں؟ نظر تو آ رہے. حلیم صاحب کو السلام علیکم. السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. چلے بہت شکریہ سر جی. چھوٹا سا ایک مادہ ہے, بہت آسان سا, واو ہا اور یا. لفیف آ گیا, لفیف. واو ہے عابد صاحب, لفیف آ گیا. جی ڈبل ہے یہ تو بھائی, ڈبل پیکج ہے. جی جی حلیم صاحب. جی واو ہا یا باب افعال. تو اس کا پہلے نارمل صیغہ بنا لیں. بن جائے آؤ. جی آؤ حل آیا, آؤ ہایا, آؤ ہایا. ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجیے گا سر, ایک پوائنٹ اس کا یاد رکھ لیجیے گا. یہ جو واو جو ہے یہ فا کلمہ میں آیا ہے. جی واو جو ہے وہ فا کلمے میں آیا ہے, اور واو جب فا کلمے میں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال. واو جو ہے وہ فا کلمے میں آتا ہے, اور فا کلمے میں جب واو آتا ہے اس کو کہتے ہیں مثال. اور مثال میں آپ نے ثلاثی مجرد میں تبدیلی دیکھی تھی کہ تبدیلی کس میں آتی تھی, صرف اور صرف مضارع کے صیغے میں آتی تھی. اور مضارع کے صیغے میں کیا تبدیلی آتی تھی کہ حروف علت واو یا ہوتا تھا
وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور صرف تبدیلی 3 باب میں آتی ہے. تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ باب افعال کے اندر مثال واوی کی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثال واوی میں کوئی تبدیلی نہیں. کیونکہ نارملی آپ کو معلوم ہے کہ جب لفیف کا قانون ہوتا ہے، حافظ صاحب یاد ہے نا، لفیف کے قانون میں کیا ہوتا تھا؟ واو میں بھی تبدیلی آتی تھی، مثال میں بھی تبدیلی آتی تھی اور ناقص میں بھی تبدیلی. ایسے ہی ہے نا صاحب؟ ایسے ہی. ہاں 2 تبدیلی. لیکن ابھی کیا ہوگا کہ مثال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آپ کی باب افعال میں نہیں آتی. لیکن مجھے بتائیے کہ ناقص کی قواعد میں تو آئے گی. تو او حیا کیا بن جائے گا سر؟ جی او ہاں یا مقصورہ تبدیل ہو جائے گا نا. یہ حلیم صاحب او ہا کیا بن جائے گا سر؟ جی یا ڈراپ ہو جائے گا اور الف لگ جائے گا. جو ہے وہ حروف علت ناقص یا لام کرنے میں حروف علت متحرک ما قبل فتح حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا اور حروف علت اگر یا ہو تو پھر اس کو ہم الف مقصورہ میں لکھ دیتے ہیں او ہا. جی او ہا. مضارع کا صیغہ بنائیے سر، اوریجنل صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ او ہا. یو یو ہا یو ہی یو یو ہی یو. کیا تبدیلی آئے گی سر یہ بتائیے؟ یو ہی یو. حروف علت مضموم ہو، حروف علت یا پر پیش ہو، ما قبل کسرہ ہو، یا ڈراپ ہو کے اس کی جگہ واو لگ جائے گا. نہیں حروف علت ساکن ہو جائے گی. حروف علت ساکن ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا یو ہی. سر جی اس کا ذرا بنائیں مصدر. افعال ایحا فا کلمے پہ ایحایون. فا کلمے پہ کیا ہے؟ واو ہے. فا کلمے پہ واو ہے نا. جی واو پہ سکون آئے گا. واو ہے نا. فا کلمے جی پہ جی واو ہے نا سر. ہے تو واو مگر وہ واو پڑھا نہیں جائے گا تو میرے خیال میں یہاں پہ یا آ جائے گا اس کی جگہ. لیکن میں صرف یہ آپ سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں ہے واو ہے نا. لیکن وہی جو ابھی آپ نے بات کی تو دیکھیں جی جی واو ساکن ہے. واو ساکن ہے. زیر کی دوستی کس سے سر؟ پیچھے زیر ہے جی پڑھنے میں نہیں آ سکتا. کریکٹ. تو زیر کی دوستی نہیں آ رہا. یا سے یا لگ جائے گا. یا لگ جائے گا. اگر پیچھے زیر کی جگہ زبر ہوتا تو ضرورت نہیں پڑتی. او پڑھنے میں تو واو لگ جاتا. وہ بھی پڑھنے میں آ رہا تھا، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو یا سے چینج کر دیا. آگے چلیں جی سر، آگے والا حصہ کریں. این کلمہ ہائے ایحا 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 یو. اور لام کلمہ کیا ہے؟ یا ہے. یا پیش. جی اب اس پہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں سر جی، اس کا بھی ایک پوائنٹ یاد کر لیں. جو ہمارے حافظ صاحب کہیں گے بہت زیادہ پوائنٹ آپ نے کر دی. اس کا پوائنٹ یہ یاد رکھ لیں سر کہ جب بھی باب افعال کے اندر مادہ لام کلمے میں ناقص ہو، لام کلمہ ناقص ہو، تو یہ جو یا ہے یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی. یہ جو یا ہے
یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا، یعنی یہ کیا بن جائے گا سر؟ ایہا ایحا ان ایحا کلیئر تو نہیں اب ہے سب clear ہے؟ لیکن کوشش کریں گے سمجھنے کی. یہ مصدر جو ہے نا اپنے زیادہ فوکس کر دیا مصدر کے اوپر. مزید فی سے آپ نے اس کو مصدر میں ٹائم لگا دیا بہت. نہیں میں تھوڑی سی نئی چیزیں ہیں یاد کرنی پڑیں گی اس کو. ایکچولی چکر ایسا آپ کو پتا عابد صاحب میں میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں جو نئی چیزیں میرے پاس آتی ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے شیئر ضرور کروں. ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ دونوں نئی چیزیں جو میرے لیے سچ بات بتاؤں میں یہاں بنایا اپنے یہ دونوں یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور یہ کل میں نے کہا آج میرا پلان تھا یہ کرنے کا تو میں کل دیکھ رہا تھا باب افعال کو. جب میں نے باب افعال کو دیکھا تو میں نے جب یہ کچھ مصدر دیکھے تو میں نے کہا یار یہ مصدر میں تو مسئلہ آ رہا ہے تو یہ تو سمجھ نہیں آ رہے تو بن نہیں رہے. تو پھر میں نے استاد صاحب کو میسج بھیجا تو تھوڑی ڈانٹ کھائی میں نے ان سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج اس صورت میں آپ مجھ سے پچھلے 5 سال سے پڑھا رہے ہیں اور آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا مصدر. اس کا مطلب آپ نے پڑھایا نہیں تھا یہ پڑھا نہیں رہے تھے کہ کیا مسئلہ تھا. میں نے کہا سر آپس کی بات ہے پڑھا تو رہا تھا لیکن میں شاید کبھی ان مادوں پہ گیا ہی نہیں تھا. فرسٹ ٹائم میں نے آج بہایا بھی ہم نے. میں آپ کو کوئی اور ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ را واو دال کیا بنے گا؟ اربدہ سے بنا ارادہ یریدو کیا بنے گا؟ ارادتن بنے گا. اچھا ارادن اوکے ہے نا ارادتن بنے گا نا ارادہ کرنا. تو پھر میں نے ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب سے ڈانٹ بھی کھائی ہے کل. مطلب آج صبح ان کا میسج تھا. انہوں نے کہا کیا آپ اس سے پہلے پڑھا نہیں رہے تھے کہ آپ نے مطلب انہوں نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کیا آپ مصدر کبھی فالو نہیں کر رہے تھے اس پہ کہ آپ مزید فی نہیں پڑھا رہے تھے. تو میں نے کہا سر میں مزید فی تو پڑھا رہا تھا لیکن مصدر پہ اتنا کنسنٹریشن نہیں تھا میرا. تو اس بار سے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا مصدر پہ بھی کنسنٹریشن رکھوں تو یہ چیزیں نظر آئیں مجھے. زیادہ صاحب تو ہمارا ان سے پڑے گا نا جو مزید فی کے مزید فی کے اندر جو سب سے زیادہ باب آپ کے استعمال ہوں گے وہ ہیں باب افعال باب تفعیل اور باب افتعال. اور یہی ہوں گے نا. ہم مصدر تو کم ہی استعمال ہوں گے زیادہ تو یہ والے ہوں گے جو ہمارے ماضی مضارع کے صیغے ہیں. ہاں یہی ہوں گے. مصدر تو دیکھیں آپ کو بیسیکلی کیا کرتا ہے آپ کو وہ دے دیتا ہے نا معنی دے دیتا ہے. اور مصدر اگر پتہ چلے تو اس سے فائدہ کیا ہو جائے گا. یہ مصدر کا فائدہ آپ کو آگے کچھ جگہوں پہ ملے گا خاص طور پہ جب آپ اس میں مقصور یا اس میں منقوص بنائیں گے جو آج ہم نے جیسے اس میں مقصور ایک کیا تھا وہاں آپ کو فائدہ دے دے گا. پھر مصدر کا فائدہ آپ کو دے گا جب آپ حال وغیرہ بناؤ گے نا آگے جا کے. ہاں وہ ان کے ساتھ جو بنائے گا نا وہ مصدر یہ کا معنی لانے کے لیے. ہاں تو وہ آپ کو اس کا فائدہ دے گا انشاءاللہ. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لیکن ٹھیک ہے پتہ چل گیا نا کہ اضافت کیسے بنتا ہے. ذہن میں رہے گا کہیں نہ کہیں کسی کوشش میں پڑا رہے گا کہ ایسا. 2 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں. اگر جو ہے آپ کا اجوف آ جائے تو مصدر میں یاد رکھیے گا 2 الف اکٹھے ہو جائیں گے تبدیلی کے بعد. صحیح. تو اس ایک الف کو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے تا مربوطہ سے. اور اگر ناقص ہو جائے تو ناقص کے اندر کیا کریں گے آپ سیدھا جو آخر کے اندر یا آ رہی ہوگی اس کو آپ نے حمزہ سے تبدیل کر. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس کے اندر جو ہے نا کچھ ہم قرآن کی آیات کو کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اگر وقت ہوگا تو دوسرا باب شروع کر دیں گے نہیں تو دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی آپ لوگ کو ایک ایکسرسائز بھیجوں گا. اس ایکسرسائز کے اندر میں نے کچھ مادے لکھے ہوئے. اس مادے کے آپ نے پہلا صیغہ بنانا ہے. اس کے اندر جو ہے نا فعل ماضی معروف کا صیغہ بنانا ہے. فعل ماضی مجہول کا صیغہ بنانا ہے.
فعل مضارع معروف کا صیغہ بنانا ہے، مجہول کا صیغہ بنانا ہے، اس میں لام امر بنانا ہے، اس میں آپ نے فعل امر بنانا ہے، اس میں آپ نے لام نہیں بنانا ہے، اس میں آپ نے نفی حجت بنانا ہے، اس میں آپ نے تاکید جہت بنانا ہے، اور اس میں آپ نے مصدر بنانا ہے. 9 چیزیں آپ نے بنانی ہیں. اور ایک کالم اور شاید اگر اس میں ہے، مجھے یاد نہیں، میں نے کل بنایا تو تھا، میرے خیال میں تھا شاید. اگر وہ کالم میں جگہ باقی ہو تو مصدر کا معنی لکھ دیجیے گا، مصدر کا معنی اس میں لکھ دیجیے گا. پتہ نہیں اس پر کالم میں جگہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو لکھ دیجیے گا، نہیں ہو تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو اپنے پاس بریکٹ میں ڈال دیجیے گا. معنی ہوگا تو پھر پتہ ہوگا آپ کو آسانی ہو جائے گی نا اس کے لیے، تاکہ وہ جیسے آج آپ کے پاس آ گئے، آپ کے پاس یہ 4 5 6 آ گئے، میں بھی آپ کو بھیجوں گا، زیادہ نہیں ہے، 8 9 ہی ہے شاید، تو صرف ایک آپ کی روٹین ہو جائے. کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو آج بنایا نا، وہ آپ سمجھیں کہ جو فعل جو صرف صغیر ہے نا، جو صرف صغیر کا یہ ایک پارٹ ہے، تو وہ اس سے آپ کی صرف صغیر بھی بہتر. اور کوشش کیجیے گا اگر پوری گردان آپ خود سے کر سکیں کریں، لیکن وہ جو میں نے شیٹ دی ہے اس کو ضرور کمپلیٹ کیجیے. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.